بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا موضوع ہے رحمت خداوندی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رحمت دا می پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، آمین ثم آمین۔ بڑا ہی غور طلب یہ شعر ہے علامہ صاحب کے، میاں صاحب کے ہر شعر کے ہر لفظ اور ہر حرف میں جو معنی ہیں وہ وسیع ہوتے جاتے ہیں، اس میں پہنچنے کی ہماری تو قوت نہیں ہے، بہرحال جتنا بھی اللہ سے مانگا ہے جتنا ممکن ہو انشاءاللہ کریں گے۔ تو رحمت مانگی ہے تو می کی شکل میں، برسات کی شکل میں، رحمت تھوڑی نہیں مانگی، سبحان اللہ، اور برسات مانگی ہے تو وہ رحمت والی، سبحان اللہ، کہ وہ بھی اتنی زیادہ نہ ہو جائے۔ واہ واہ، سبحان سبحان۔ تو بعض اوقات زیادہ بارشیں فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس لیے رحمت والی بارش مانگی ہے۔ تو کسی نے رحمت کا قطرہ، کسی نے دریا اور کسی نے سمندر مانگا ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے برسات مانگی ہے۔ یہ دریا اور سمندر بھی مخصوص جگہ پہ آبیاری کرتے ہیں، اپنے سے جو نیچی جگہ ہوتی ہے، مگر باران رحمت اونچی نیچی پتھروں پہاڑوں صحراؤں ہر جگہ پہ برستی ہے۔ تو جس سے خشک زمین تو زرخیز اور باراور ہو جاتی ہے، اور پہاڑوں پتھروں سے غلاظت دور ہو جاتی ہے۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ قدرت تھیں جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی، رنگ برنگے بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ عامی۔ کاریگر قدرت نے کائنات میں جو باغ بنائے، ان میں ہر رنگ ہر قسم کے پودے لگائے، کچھ خاص اور کچھ عام۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ایس عجائب باغ اندر آدم دا رخ لایا، معرفت دا میوہ دے کے واہ پھلدار بنایا۔ یعنی باغ کائنات میں شجر آدم لگایا، جسے میوہ معرفت سے خوب پھلدار بنایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ رحمت دا جد پانی لگا، یہاں سے رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ رحمت دا جد پانی لگا تا ہویا اے ہریا، ہر ہر ڈالی نے پھل پایا، سر ترتی جد تریا۔ سبحان اللہ۔ اسی ڈالی نے بھرپور پھل پایا جو جھک گئی، واہ واہ، وہ بندہ جس نے عاجزی اختیار کی اس نے میوہ معرفت پا لیا۔ یعنی جو بارگاہ الہی میں عاجز ہوا، رحمت خداوندی کے بحر بے کنار سے وہی سیراب اور فیضیاب ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو جب کبھی کوئی باغ باد مخالف سے متاثر ہوا تو کارخانہ قدرت کے کاریگر نے اپنی حکمت سے اس کی آبیاری یعنی اس کی اصلاح کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ خالق کائنات کا تخلیق کردہ سب سے پہلا باغ جو ہے وہ باغ دنیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب کبھی آدم گمراہ اور سرکش ہوا تو رب تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو نازل فرما کر ان کی اصلاح فرمائی۔ پھر ختم نبوت کے بعد فیض نبوت سے فیض یاب برگزیدہ ہستیوں نے یہ ڈپٹیاں ادا کیں، جنہوں نے تعلیمات الہی، تعلیمات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے گڑھے سے نکالا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا باغ امبر کھو ویندا، یہ مثال دی ہے انہوں نے، دنیا باغ امبر کھو ویندا دیں چن وانگن بیلاں، یعنی بیلاں، بیل جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں جو کنواں چلاتے ہیں۔ دنیا باغ امبر کھو ویندا دیں چن وانگن بیلاں، مالی مرد اتے رب مالک پور عاشق وچ سیلاں۔ ذرا مشکل ہے یہ، اس کی تشریح پڑھنا بھی مشکل ہے لیکن اس کا سمجھنا بھی۔ تو دنیا باغ ہے، امبر کھو ویندا یعنی آسمان جو ہے وہ بہتا ہوا کنواں ہے، اور دیں چند وانگن بیلاں یہ یعنی چاند اور سورج ان بیلوں کی مانندیں جو وہ کنواں چلا رہے ہیں۔ مالی مرد، مرد حق خدا شناس اس کے مالی ہیں، اور رب مالک، ان سب کا مالک و مختار خود رب تعالیٰ ہے۔ پور عاشق وچ سیلاں، عاشق لوگ سب بنورے ہیں جو یہ سفر عشق طے کر رہے ہیں۔ اسی طرح فیض نبوت بھی ایک باغ ہے، اسلامی ریاست بھی ایک باغ ہے، اس اسلامی ریاست کا حکمران اس کا مالی ہے، ہر گھر ایک باغ ہے، اس کا سربراہ اس کا مالی جو ہے، اس کا سربراہ گھر کا وہ اس کا مالی ہے، ہر انسان کا قلب اس کا باغ ہے، وہ خود اس کا مالی ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ کا تخلیق و تحریر کردہ کلام سیف الملوک آپ کا باغ ہے۔ بات یہاں سے انہوں نے سٹارٹ کی ہے۔ تو جس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگی، یہی تو اس کلام کی خصوصیت اور پہچان ہے کہ ہر شعر کی تشریح اتنی وسیع ہے جہاں ہماری سوچ اور اپروچ نہیں ہے۔
سبحان اللہ. تو اس باغ کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرما رہے ہیں کہ اے رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت خاص سے معرفت، طریقت و حقیقت کا سیف الملوک کی شکل میں جو ایک باغ لگا رہا ہوں، میری اس تمنا کو اپنی بارگاہ میں قبولیت فرما کر اسے معرفت خداوندی کے میٹھے میوے سے پرتاثیر بنا دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسے سدا باری بھی عطا فرما دے. اب ہم آتے ہیں کہ اپنے باغ یعنی اپنے قلب کو دیکھنا ہے. یہ جو باغ ہمارا ہے اور انسان کا باغ جو ہے، کیا یہ بنجر زمین ہے یا زرخیز ہے؟ اگر بنجر ہے تو اس کی آبیاری کیسے کرنی ہے؟ تو جب کبھی غفلت کا غلبہ نظر آئے، من کی مٹی خشک ہوتی نظر آئے، تو بارگاہ الہی سے رحمت دامی مانگنا ہے. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. لا تقنطوا تو میری رحمت والا کول جو ہے اس کو سامنے رکھ کے تو مانگتے رہنا ہے کیونکہ جب رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے، جب اس کی برسات ہوتی ہے تو سخت سے سخت پتھر جو ہے نا وہ بھی پاش پاش ہو کر زرخیز مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو رحمت دا میں ایک دفعہ مانگ رہی تھی دعا، تو اسی طرح ہی میرے ذہن میں آیا نا کہ رحمت دا می پا خدایا، سبحان اللہ. اتنا می پا خدایا، اتنا می پا خدایا کہ تیری جدائی تیری دوری کی تڑپ اور پھڑک میں پھر کیا ہو کہ رحمت دا می پا خدایا، اتنا می پا خدایا، ہنجواں دا وگے دریا خدایا. ادھر سے پانی اندر جاتا جائے، ادھر سے پانی نکلتا جائے اس میں دوری میں. اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرما دے اس رحمت کا قطرہ. تو آگے آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ کلام سے تیار ہو گیا آپ کا سیف الملوک، تو فرماتے ہیں کہ کلر شور زمین نکاری آہی وانگ خراباں، اک بہکڑ پال نہ سکدی لائق قد گلاباں، ملیا مالی بنیا والی رحمت پانی لایوس، کلر وچ محمد بخشیا باغ بہار بنایوس. تو پھر فرماتے ہیں کہ جے رب سچے رحمت کیتی رہسی باغ اجالا، مر کے خاک ہوے گا عاجز باغ بناون والا. تو باغ سیف الملوک کے پھل اور پھولوں کو ایسی صدا باری عطا ہوئی، میوہ معرفت سے عوام الناس تا قیامت فیضیاب ہوتی رہے گی انشاءاللہ العزیز. تو باغ بھی امر ہو گیا اور باغباں بھی امر ہو گیا. تو چند سخن رحمت والے 2-4 اشعار ہیں. تو ہر عاجز پر رحمت کردہ کرے قبول دعائیں، بن منگے لکھ دان دوائے محرم دل داسائیں، دائم نیکو کاری کردہ نیکی اسنو پاوے، بدیاں بھی پھر بخش گزردہ جان رحمت پر آوے، جیو کیر کماون لگدا کون کوئی جو چھٹدا، رحمت اس دی جگ وسائے ہر ایک نعمت لٹدا، اگ نہ ساڑے ککھ جنہ تے رحمت بدلی وسدی، ایویں صدق نہ ہار محمد ویکھ طبیعت اسدی، لکھ منا چرکین پلیتی شہراں اندر ہوندی، پل وچ پاک کرے جس ویلے رحمت تیری پوندی، بخشش کر کے فیض پہنچاویں اوگر ہار انسانا، رحمت تھی نا امیدی ہوندا کم شیطانا، لا تک نہ تو میری رحمت والی آس امید نہ توڑی، جیو نال نہ چلن دیوے پچھا کدے نہ چھوڑی، عملاں والے لنگ لنگ جاندے کون چڑھاوے مینوں، پار چڑھاں جی رحمت تیری ہاتھ پھڑاوے مینوں، الحمد والمنت للہ تانو ساڈے سائیاں، میں تسی تے رحمت باراں کھریوں تد وسائیاں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قبلہ مائی صاحبہ نے حضرت عارف کامل، عارف باللہ، پیغمبر عشق، تاجدار کشمیر میاں محمد بخش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے آفاقی کلام سیف الملوک سے جو رحمت باری تعالیٰ کے حوالہ سے حضور میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے ارشادات اور اشعار ہیں، انہیں بڑے خوبصورت پیرائے میں بڑے حسین انداز کے ساتھ سامعین کے سامنے، ناظرین کے سامنے پیش کیا، جس سے ہمارا قلب و روح معطر و معمر ہوا اور ہم نے ان کے ارشادات سے روشنی اخذ کی. اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت واسعہ کے صدقہ سے ہم سب کے حال پر کرم اور مہربانی فرمائے. حضرت میاں محمد بخش رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو دعائیہ شعر ہے، رحمت دامی پا خدایا باغ سکا کر ہریا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں عجز میں ڈوب کر، انکسار میں ڈوب کر، عاجزی انکساری کا مجسم پیکر بن کر، کیوں کہ حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور قافلہ صوفیاء کا ہر فرد وہ اس عقیدے کا حامل ہے
کہ کارساز حقیقی، فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے حضور دست بدعا ہیں کہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، اپنے کرم کا بادل نازل فرما۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بلند ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کتنی بے کراں ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع و عریض ہے۔ خود قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 156، اللہ فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ کائنات میں اگر جن ہے تو وہ چیز ہے، لیکن اگر سارے جن مل جائیں تو وہ عالم جن بن جاتا ہے۔ انس ہے تو وہ ایک چیز ہے، سارے انسان مل جائیں تو وہ عالم انس بن جاتا ہے۔ آسمان سما یہ چیز ہے، سارے آسمان مل جائیں سماوات تو یہ عالم سماوات بن جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو چیز اللہ فرماتا ہے جو چیز میں نے خلق کی ہے ہر چیز پر میری رحمت سایہ فگن ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم سورہ مجادلہ میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مجادلہ سورۃ نمبر 58 کی آیت نمبر 11 ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، کہ ہمارے رب کی جو رحمت ہر چیز کو احاطے کیے ہوئے ہے اور اس کا علم بڑا بے کراں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف سورۃ نمبر 18 کی آیت نمبر 58 میں 58 میں ارشاد فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ آپ کا رب بڑی رحمت والا ہے، بڑا کرم والا ہے، بڑا مہربانی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی بے کراں، بڑی بے پایاں، اور اس کی رحمت کا سمندر لا انتہا ہے۔ تو حضور سرکار میاں صاحب علیہ رحمہ جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت کی برسات مانگ رہے ہیں، تاکہ اللہ کی رحمت کی برسات سے ہر تشنہ اپنی تشنگی کے کانٹے بجھا سکے۔ اور پھر اپنے کلام کی اثر آفرینی کے لیے بھی اللہ سے رحمت طلب کر رہے ہیں، اور اللہ سے جب انہوں نے مانگا تو خود اللہ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے جسے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا۔ اللہ فرماتا ہے یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید ان لم تسلم فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید۔ اے بندے، ایک تیرا ارادہ ہے، ایک میرا ارادہ ہے، اگر تو اپنا ارادہ میرے ارادے کے سپرد کرے گا تو میں وہ کروں گا جو تیرا ارادہ ہے، اور اگر تو اپنے ارادوں میں اپنی ہی محنت اور اپنی ہی کوشش پر اپنی کوششوں کے گھوڑے دوڑاتا رہے گا تو میں تجھے تیری کوششوں میں تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہوگا۔ تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہاں دعا بھی کی ہے اور اپنے ماننے والوں کی اصلاح بھی کی ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ کار ساز حقیقی رب کی ذات ہے، فاعل حقیقی رب کی ذات ہے، مؤثر حقیقی رب کی ذات ہے۔ حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ کی دعا پر اللہ نے قبولیت کا ایسا صحرا چڑھایا کہ کشمیر کے مرغزار ہوں، بر صغیر کے لالازار ہوں، یورپ کے کفرزار ہوں، عرب ممالک ہوں، امریکہ کی دور دراز علاقہ ہو، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں یا پنجابی اردو جاننے والے موجود ہیں، وہ حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ کے کلام سے لذت حاصل کرتے ہیں، کلام سے حظ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عارف کامل حضور میاں محمد بخش علیہ رحمہ کے ارشادات سے ہم سب کو روشنی حاصل کر کے زندگی کو نیکی کے راستے پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔